سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت بڑا پراپیگنڈا ہمارے ہاں ہوتا ہے. یہ باور کروایا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور کہنے والے تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دشمن، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جن نبی کی اولاد کا حق مار لیا، انہوں نے غصب کر لیا. کہنے والے جھوٹے دجال خائن وہ کہتے ہیں کہ جی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حمل گرا دیا. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کا حق کھا لیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طرح کے جھوٹے اور خائن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی الزام لگاتے ہیں وہ جی اہل بیت کے بڑے دشمن تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ. حالانکہ ساری زندگی ان سے ایک بات بھی ایسی ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی اہل بیت سے دشمنی کی ہو، ان سے نفرت کا کوئی اظہار کیا ہو، ان سے بغض رکھا ہو. ایک حدیث بھی ایسی ثابت آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا. لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے. باقی تو اور بہت ساری مثالیں، بیسیوں مثالیں ہیں، بیسیوں دلائل ہیں کہ جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ محبت کرتے تھے اہل بیت سے، ان کی قدر کرتے تھے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے محبت کرتے تھے. بیسیوں مثالیں ہیں. لیکن آج ہمارے موضوع سے متعلق کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان کیا ہے، ان کی شان اور ان کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث جو ہمیں صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنائی ہے، کسی اور صحابی سے ہمیں مروی ملتی. یعنی اگر یہ شان معاویہ رضی اللہ عنہ بیان نہ کرتے تو ہم تک آج نہ پہنچتی. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت، حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی تو دین ہے نا، نبی کا فرمان تو دین ہے. اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بندے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کر، اور محبت کا انداز ایسا جو عمومی طور پر آپ کی محبت کے انداز سے ہٹ کے ایک انوکھا انداز. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. مسند احمد کی حدیث ہے، سند صحیح ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دشمن ہوتے تو یہ کرتے، بغض رکھتے تو ان کی شان اور فضائل بیان کرتے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے نواسے کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے. ہونٹوں کو محبت سے، پیار سے. ایک تو ہوتا ہے نا گال چومنا، ماتھا چومنا. میں نے دیکھا حسن رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، چوس رہے تھے. اور صرف اتنی حدیث بیان کر کے بس نہیں کی بلکہ اپنا عقیدہ بھی بیان کیا. اپنا عقیدہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ. اصل میں بات کیا ہوئی تھی؟ یہ لوگ تو جھوٹے کہتے ہیں نا کہ وہ خود نعوذ باللہ لعنت کرواتے تھے. یہ لعنتی دیکھیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی نزیبہ بات کر دی، ایسی بات کر دی جو ان کے شان کے خلاف تھی، تو معاویہ رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے، خاموش نہ رہے. فرمایا خاموش ہو جاؤ، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ نواسہ رسول حسن کے بارے میں. حسن وہ ہیں جن کو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، چوس رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں جس کے ہونٹوں کو نبی چوم لیں، جس کے ہونٹوں کو نبی کے ہونٹ لگ جائیں، اس کو کبھی جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں. یہ حسن کی شان ہے. بیان کرنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو جھوٹوں کا پراپیگنڈا بالکل ختم. جھوٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. تمام صحابہ، نبی کے نواسوں سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ ایک طرف تم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہو، عجیب منافق ہو. دوسری طرف کہتے ہو کہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے. اہل بیت سے بغض رکھنے والا کون ہوتا ہے بتاؤ؟ اور منافق ہوتا ہے نا. اہل بیت سے بغض رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ منافق کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اتنے جھوٹے ہو تم، اتنے خائن ہو، اتنے دوغلے ہو تم. کچھ ہوش کرو، شرم کرو، حیا کرو، سوچو کہ کیا بول رہے ہو. ایک طرف کہتے ہو ہم معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ جیسے بڑا احسان کر رہے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی وہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے.
بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والا تو منافق ہوتا ہے، تم پھر ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہو؟ کبھی عبداللہ بن ابی کو بھی رضی اللہ عنہ کہا تم؟ یہ ان لوگوں کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ لوگ کبھی ایک بات پہ قائم آپ کو نظر نہیں آئے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے کہتے ہیں نا جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے، یعنی ایک بنیاد نہیں ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔